बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाज़रीन, आज हमारे साथ दी पंजाब कॉलेज ऑफ साइंसेज फॉर वीमेन के चेयरमैन जनाब मोहम्मद मखदूम सदीकी साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, इनको अगर मैं गुजरांवाला का बाबा तालीम कहूँ तो ये बेजाना होगा, क्योंकि इनकी तालीमी मैदान में बेइंतहा खिदमात हैं और इस वक्त जो इनके रिज़ल्ट्स हैं वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे, दिखाएंगे। वो पूरे गुजरांवाला में किसी से कम नहीं हैं, बल्कि 11 में से 1100 ही हैं। तो इस हवाले से बेशुमार बच्चे जो वो A+ में भी हैं, तो ये इनकी कारकर्दगी जो है ये एक मुँह बोलता सबूत है। इसी वाले से आज इनसे गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सदीकी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सदीकी साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, बहुत अपने कीमती टाइम से टाइम दिया, तो इस हवाले से मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मेरा आज जो पहला सवाल है वो ये है कि कोरोना के एक तवील अरसा के बाद इस वक्त अदारे रेगुलर हुए हैं और तालीम का जो है वो एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है, रिज़ल्ट्स भी आ चुके हैं। तो मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वक्त आप क्या फ़ील कर रहे हैं रिज़ल्ट्स के हवाले से, और जो अब रूटीन चल पड़ी है इस हवाले से आप क्या फ़ील कर रहे हैं? भट्टी साहब, ये रिज़ल्ट्स के हवाले से तो अभी तक जो है वो जैसे सब लोग महसूस कर रहे हैं कि उसके बारे में हर बंदा जो है वो मुतमईन नहीं है, क्योंकि जिस तरह का फार्मूला गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था उस फार्मूले की वजह से अगरचे बज़ाहिर सब बच्चों ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट शो किया, लेकिन उस फार्मूले की वजह से सेटिस्फेक्शन नहीं बनती, मेरी कम अज़ कम नहीं बनती। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि दूसरों के रिज़ल्ट के बारे में, मैं अपने रिज़ल्ट के बारे में सबसे पहले कि अगर इसको इस फार्मूले से हट के पहले की तरह तरतीब दिया जाता तो शायद मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड होता कि हम क्या कर पाए हैं। मौजूदा फार्मूले से बच्चे ख़ास से मुतमईन हुए हैं, बच्चों को ज़्यादा इश्तियाक पैदा हुआ है। शायद इसका एक पॉजिटिव भी असर हो कि बच्चों के अंदर पढ़ने पढ़ाने का रुझान जो है वो बेहतरी की तरफ चला जाए, अल्लाह करे कि ऐसा हो। तो इन देखें बाकी सिलसिला चल पड़ा है एजुकेशन का सिलसिला। कोविड के बाद अब रूटीन में आ रहे हैं, क्लास वर्क जो है वो बाकायदगी से स्टार्ट हो चुका है, क्लासें बाकायदा रूटीन से होना शुरू हो गई हैं। तो आई होप कि कुछ ही वक्त के बाद इंशाल्लाह चंद 1-2-4 माह के बाद हम महसूस करेंगे कि जो कोविड की वजह से हमें शार्टेज हुई थी उसको हमने बैलेंस कर लिया, और इंशाल्लाह हम करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, इसमें आप ये मुझे बताएं कि बच्चों का जो है वो चूँकि काफ़ी सारा उनको रिलीफ मिला, छुट्टियां मिली, तो वो इसमें बच्चे ही होते हैं, उनका जहन अपना होता है। तो अब जो नया सिलसिला शुरू है अपना दाखिले का, इस हवाले से वालिदैन का या बच्चों का क्या तासर है, क्या उनका जज्बा है, ये ज़रा। इसमें मैं जो देख रहा हूँ ना, उसमें उनकी एक्साइटमेंट में जो है ना वो ज़्यादा नज़र आ रही है। बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बच्चे तालीमी इदारों की तरफ दौड़ रहे हैं। वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, स्टडी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उनका इश्तियाक जो है वो मैं ये देख रहा हूँ कि उनका इश्तियाक भी बढ़ा हुआ है। वो अपने इदारों की तरफ, स्कूल की तरफ या कॉलेज की तरफ उनके आने का शौक़ जो है वो बेहतर हो चुका है, और वो बड़ी दिल लगी से जो है वो कॉलेज आ रहे हैं। अच्छा, इस दफ़ा चूँकि पंजाब कॉलेज और पंजाब स्कूल्स के जो रिज़ल्ट हैं वो कोई आज पहली दफ़ा इतने अच्छे नहीं आए। गुज़श्ता अगर देखा जाए तो ये मेरा हाल 3री पोजीशन भी है बोर्ड में, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो इस वक्त जो अब दाखिले की पोजीशन है पंजाब कॉलेज की, वो कैसी है? हाँ जी, दी पंजाब कॉलेज की बात आप कर रहे हैं। दी पंजाब कॉलेज ऑफ साइंसेस जो है ये मेरे लिए बड़ी हौसला अफजा जो है वो सूरत हाल है कि जहाँ पे बड़े बड़े नाम जो हैं, बड़े बड़े इदारे जो हैं, उनके पास एडमिशन का सिलसिला इतना बेहतर नहीं हुआ जिस तरह के मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ख़ास रहमत, अल्लाह ताला के ख़ास फजल से कि मेरे पास एडमिशन की ये सूरत हाल है कि शायद अब मेरे पास कुछ सीटें नहीं हैं मज़ीद बच्चों को एडमिशन करने के लिए। और लोगों का ये हाल है कि मेरे पास 4 काउंटर काम कर रहे हैं एडमिशन के लिए, और फिर भी हमसे काम पूरा नहीं होता।
ایک بات میں مزید بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ حسب روایت دی پنجاب کالج آف سائنسز کھیلی کیمپس گرجاگ کیمپس یہ دونوں جو ہیں یہ مقامی افراد اور شہر کی سطح پہ اب کام کر رہے ہیں، کیونکہ اب جیسے ہم لاسٹ ایئر ہم نے پی ایس سی ریگولر پنجاب یونیورسٹی لاہور سے افیلیٹ ہوئے تھے، اسی طرح اس سال ہم بی ایس کی کلاسز بھی دے رہے ہیں۔ یہ ایک علاقے کے لیے بہت پلس پوائنٹ ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں گرجاگ جیسا پسماندہ علاقہ اور یہ کھیلی جیسا جو علاقہ ہے، یہاں پہ لوگوں کے بچوں کو بچیوں کو یہ اپرچونٹی مل رہی ہے کہ شہر یا لاہور یا دوسرے شہروں میں آؤٹ آف سٹی جانے کی بجائے کھیلی میں بیٹھ کے ایک اچھے لیول کا بی ایس پروگرام جو ہیں وہ یہاں پہ انشاءاللہ ملیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے چیئرمین صاحب کی گفتگو سنی اور اس وقت واقعی یہی حال ہے۔ یہ ادارہ گجرانوالہ کا ایک بہت ہی اچھا ادارہ ہے جہاں پہ بچوں کو ان کے سہولیات بھی تعلیم بھی معیار کے مطابق دی جاتی ہے، ایک بہت بڑا معیار ہے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ دی پنجاب کالج آف سائنسز فار ویمن کی جو وائس پرنسپل صاحبہ ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، تو ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ آپ نے بہت ساری گفتگو جو ہے وہ آگے بھی دیکھنی ہے، ٹیچرز کی، طلباء کی، تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، ویلکم ٹو دی پنجاب گروپ آف اسکول اینڈ کالجز۔ جی میڈم، آپ کا پہلے تو اپنا نام بتائیں ذرا۔ Me, Ms. Zainab Amjad Nawaz, I am Vice Principal of this wonderful educational institute. have been working here for last 5 years. اچھا، میرا میڈم آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ دی پنجاب کالجز میں اس وقت آپ اپنی طالبات کو کیا کیا سہولیات دے رہی ہیں؟ الحمدللہ ایجوکیشنل دنیا کے اندر جب بھی تعلیمی اداروں کا تعلیم و تربیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو دی پنجاب گروپ آف اسکول اینڈ کالجز کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔ ہر سہولت تعلیمی لحاظ سے ہر سہولت بچوں کو مہیا کی جا رہی ہے۔ آپ انٹرنس سے شروع کر لیں، سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے، ایمرجنسی کی صورت میں اگر ان کے گھر کالز وغیرہ کروا دی جاتی ہیں، فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے اگر ان کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے، ڈسپینسری کی سہولت دی جائے، کینٹین کی سہولت موجود ہے، ویل ایکوپڈ لیبس موجود ہیں، سائنس لیبس بھی موجود ہیں، کمپیوٹر لیبس بھی موجود ہیں۔ میرے پاس سائنس کے اسپیشلسٹ ٹیچر ہیں ماشاءاللہ۔ دی پنجاب کالج آف سائنسز میں اس سال 18+ جو ان سے ایم فل ٹیچر ہیں اور PhD 2 ٹیچرز بھی موجود ہیں۔ ادارے کی رننگ کے لیے اور سکسیزفل کے لیے جو چیز ضروری ہے سب سے زیادہ وہ سٹاف کی اویلیبلٹی اور لیبس کی اویلیبلٹی ہے، اور الحمدللہ دی پنجاب گروپ آف اسکول اینڈ کالجز پنجاب یونیورسٹی سے ADPS پروگرام کے لیے ایفیلیٹڈ ہے، اور ان کی ایفیلیشن ایسے ہی نہیں مل جاتی۔ اس کے لیے آپ کو ہر طرح سے سٹاف کے لحاظ سے اسٹاک کے لحاظ سے 100% ہونا پڑتا ہے، اور الحمدللہ دونوں چیزیں میرے پاس موجود ہیں۔ سٹاف بھی بہترین ہے، ایم فل کوالیفائڈ اور ویل ایکسپیرینسڈ ہے، اور اسٹاک بھی موجود ہے۔ اس وقت پنجاب کالج کتنے پروگرام یہاں دے رہا ہے؟ الحمدللہ انٹر لیول پہ تمام پروگرام، FSC میڈیکل، FSC نان میڈیکل، ICS 3 گروپس کے ساتھ، فزکس اکنامکس اسٹیٹ کے ساتھ، ICOM ITB اور سادہ بھی، FA ITB اور سادہ بھی۔ اس کے علاوہ اگر میں گریجویشن لیول پہ بات کروں تو ADP پروگرام، ایسوسیٹ ڈگری ان سائنس، ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس اور ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس۔ اور گریجویشن لیول پہ بات کروں تو ہم BS پروگرام بھی آفر کر رہے ہیں۔ 9 BS پروگرام ہیں ہمارے پاس، BS انگلش، BS اسلامیات، BS ایجوکیشن، BS کمپیوٹر سائنس، BS BBA ہے ہم لوگوں کے پاس، BS میتھمیٹیکل، زولوجی، فزکس۔ ماشاءاللہ گریجویشن کے بعد اب اس سال ماسٹر BS آنرس پروگرام بھی سٹارٹ کیا، اور میرے پاس اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اکثر ادارے جو ہیں وہ یہاں پہ بڑا بڑا نام ہے ان کا، اور وہ پیسے بٹورنے کی حد تک کام کر رہے ہیں، تو وہ بہت سارے بورڈز وہ اپنی پبلسٹی کر کے اکٹھے کر لیتے ہیں، بعد میں وہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر میں دوسرے کالجز پہ تو کمنٹ کرنا ٹھیک نہیں، لیکن وہاں پہ یہ ایک ہی بات ہے، وہ صرف اس فارمولے پہ عمل کر رہے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ لیکن دی پنجاب کالج آف سائنسز کے بارے میں یہ کہوں گی آپ وزٹ کر لیں سٹی کو۔ ہماری پبلشنگ مارکیٹنگ بہت کم ہے، لیکن اگر میرے پاس اس سال کا جو میں نے ایڈمیشن ابھی کنٹینیو ہوا بہت ریسنٹلی اسٹارٹ کیا تو 500+ ایڈمیشن ہو چکے ہیں۔ تو یہ پبلسٹی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس ادارے کے طلبہ جو مختلف علاقوں
علاقوں سے, مختلف شہروں سے علاقوں بلونگ کرتے ہیں, وہ اپنے چھوٹے بہن بھائی اخبار میں بتاتے ہیں. اس وجہ سے ایڈمیشن آیا. مجھے اس کی پبلسٹی کرنے کے لیے بروشر وغیرہ کا کہہ لیں ٹول یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس ادارے کی پبلسٹی اس ادارے کے طلبہ اور طالبات ہی ہیں. یعنی بہت اچھی اور معیاری تعلیم جو ہے وہ یہ اس کا وسیلہ دیجیے الحمدللہ. وہی پبلسٹی بھی ہے. جی وہی. اور اس کے رزلٹ آپ دیکھیں, اس سال انٹر کے اندر ماشاءاللہ میرے پاس A+ گریڈ کے اندر 153 اسٹوڈنٹس گئے ہیں. A+ گریڈ کے اوپر 153 اسٹوڈنٹ گئے ہیں, اور میٹرک کے میرے پاس مور دین 70 بچے تھے, اور سب کے سب A+ گریڈ میں ہی آئے ہیں. اور انٹر کا رزلٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل اناؤنس ہوا ہے, تو اس کے بارے میں 98% جو سا میرا رزلٹ گیا ہے. 100% پاس ہیں, اور ہائیسٹ مارک جو سے ہیں وہ میرے جو سے 98% آئے ہیں. اچھا, اس علاقے میں یہ بہت اچھا ایک ادارہ بن چکا ہے, بہت ہی پروان چڑھ چکا ہے. آپ والدین کو, اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس موقع پہ میرا والدین کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ پیسے کو نہ دیکھیں, تعلیمی معیار بچے کے لیے ادارہ, یہ بچے کے فیوچر کا سوال ہے, لہٰذا اس کے لیے وہ تعلیمی معیار کو ذہن میں رکھیں. کچھ ادارے جیسے کہ سر نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ ایسے موجود ہیں, وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں, اور مارکیٹنگ کرنے کے بعد سٹاف پرووائڈ نہیں کرتے. میں نام تو نہیں لینا چاہوں گی, لیکن ایسے بہت سے ادارے والدین اور طالبات آتے ہیں کہ بعد میں ٹیچرز پرووائڈ نہیں کرتے, ختم ہو گئے ہیں 2-3 سال, ڈگریز نہیں مل رہی ہم لوگوں کو. یقین جانے ایسے طالبات کی ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے جن کو بہت سے مسائل کا, جبکہ دی پنجاب کالج آف سائنسز کے پاس بچے سال ہر سال سے ان کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے, جس ٹائم چاہیں ان کو ان کا ریکارڈ مہیا کر دیا جاتا ہے.